نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم آسان ترجمۃ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 245 کا آسان ترجمہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. من ذا الذی کون ہے جو یقرض اللہ اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا قرض حسنا. ابھی اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں. فیضاعفہ فا حرف پس پھر یضاعفہ وہ بڑھا دے گا، ہو اسے جو بھی چیز دی ہوگی، لہو اس کے لیے، اور اضعافاً کثیرہ تو ان دونوں کو ملا کر ترجمہ کریں تو کئی گنا، بہت زیادہ. تو کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ یا اچھا قرض، بس وہ اسے اس کے لیے، اس شخص کے لیے بہت زیادہ یا کئی گنا بڑھا دے گا. واللہ اور اللہ، یقبض و یبسط. یقبض قبض کرنا، اس میں تنگی کا معنی بھی ہوتا ہے اور اس میں کم ہونے کا معنی بھی ہوتا ہے اور بند ہونے کا بھی. اور اللہ تنگ کرتا ہے یا گھٹاتا ہے یا بند کرتا ہے. وَيَبْسُطُ اس میں بڑھانے کا معنی بھی ہوتا ہے، کشادہ کرنے کا معنی بھی ہوتا ہے، کھولنے کا معنی بھی ہوتا ہے. اور بڑھاتا ہے یا کشادہ کرتا ہے یا کھولتا ہے، یعنی کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. اس میں لوٹنے کا معنی ہے ترجعون میں. اس سے پہلی آیت میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم تھا، اب جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ آپ اکثر یہ لفظ سنتے ہوں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کریں، اور اس میں ریاکاری یا کسی کو ستانے اور اس پر احسان رکھنے کی نیت نہ ہو. آپ کبھی اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، غور کیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آئے گا کہ پہلے وہ بندوں کو عطا کرتا ہے، مانگے سے بھی دیتا ہے، بن مانگے بھی دیتا ہے، اور پھر جو اس نے دیا ہے اس میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ تم باقیوں کو بھی دو. اور جب انسان اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنے خوش ہوتے ہیں. اور اسے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ کا کرم دیکھیے کہ خود ہی سب کچھ عطا کر کے بندوں سے مانگ رہا ہے اور اسے اپنے ذمے قرض قرار دے رہا ہے، حالانکہ اس کا دیا ہوا ہے. اور پھر جب انسان دیتے ہیں تو وہ بندوں پہ خوش بھی ہوتا ہے اور انہیں کئی گنا اجر دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ ظرف صرف اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پر یہ قرآن مجید میں اس سے متعلق کئی آیات آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں پر مناسب تفصیل میں آپ سے شیئر کروں گی. فی الحال ایک بار میں ترجمہ پھر شیئر کرنا چاہوں گی. بہت خوبصورت آیت کریمہ ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض. اب آپ نے اس کو سمجھنا، قرض حسنہ میں اللہ کی رضا کے لیے، خالص صرف اللہ کی رضا اور ثواب کے لیے انسان جو مال خرچ کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی کو ستانا یا احسان رکھنے کی نیت نہ ہو. یہ باتیں یاد رکھنی ہے آپ نے، یہ ہوتا ہے قرض حسنہ. تو یہ اس میں بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی بھی انسان، ان کے انسان کسی بھی کام پہ جو لگاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ اس میں شامل ہے. بعض کے نزدیک پھر اس میں دین کے معاملات میں، دین کے کاموں میں وہ شمار ہوتا ہے. تو یہ تفصیلات بعد کی بات ہے، یہ قرآن مجید کے دوسرے جو مقامات ہیں وہاں پر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. فی الحال کچھ بھی جو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے خالص جو انسان کرے اور اپنا مال لگائے، اور صرف مال ہی نہیں، میں بتا دوں اس میں جو بھی آپ کو اللہ نے دیا، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، اسکل دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں. تو لیکن چلیں ایک بیسک پہلے کانسیپٹ کو سمجھ لیں. ہمارے ہاں زیادہ یہی ہے کہ اللہ نے دیا ہے،
اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور عام طور پہ مال ہی سمجھا جاتا ہے، تو اسے اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق پر یا کسی بھی طرح آپ بس اللہ کی رضا کے لیے خالص وہ استعمال کریں. تو یہ ہے قرض حسنہ. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اسے اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اسے کوئی کچھ اور بھی کہا جا سکتا تھا. تو کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اچھا قرض، بس وہ اسے اس شخص کے لیے بہت زیادہ کئی گنا بڑھا دے گا. اور اللہ بند کرتا ہے اور اللہ کھولتا ہے، یا اللہ بڑھاتا ہے ان کے پہلے گھٹاتا ہے اور اللہ ہی بڑھاتا ہے، یا اللہ تنگ کرتا ہے اور اللہ ہی کشادہ کرتا ہے. یہ سب ترجمے ٹھیک ہیں اس لفظ کے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ مت بھولو کہ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو نہ ہم کچھ ہیں نہ ہمارا کچھ ہے، بس اتنا یاد رکھیے گا. ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جو کچھ دیا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ یاد رکھیں نا، تو آپ کے لیے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں کچھ بھی، مال ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، وہ آسان ہو جاتا ہے. ورنہ انسان دنیاوی فائدے گنتا رہ جاتا ہے، اس میں میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے، اس میں کم ہے، اس میں زیادہ ہے، فائدہ ہوگا تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. تو یہ آیت کا ہر حصہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب آخری حصے پہ غور کریں کہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ یاد رکھو. اور پھر اللہ ہی یعنی کہ کم زیادہ کرتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ میں دوں گا تو کم ہو جائے گا. سب اللہ کے ہاتھ میں. اس کے لیے اس کے راستے میں آ کر دیکھو، کچھ خرچ کر کے تو دیکھو کہ وہ کبھی بھی کمی نہیں ہونے دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.